بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نماز کے حوالے سے تسبیحات سیکھ رہے تھے، تو آج ہم جو آگے بڑھیں گے رکوع سے، تو سمیع اللہ لمن حمدہ، سن لیا اللہ نے جس کی میں نے حمد کی، یعنی میرے رب نے سن لیا۔ وہ رب سنتا ہے میری ہر دھڑکن کو، ہر خیال کو، ہر سوچ تصورات کو، لیکن میں اس رب کے سامنے کیا سوچ رہی ہوں؟ زبان سے تو حمد ادا کر رہی ہوں اپنے رب کی، اور یہ بھی کہہ رہی ہوں کہ اس نے سن بھی لی، لیکن دل کیا ساتھ میں شامل ہے؟ دیکھیں، آٹو موڈ پہ نماز نہ پڑھیں کہ پتہ ہی نہ ہو، خبر ہی نہ ہو کہ کب جھکے اور کب آگے بڑھ گئے، اٹھ گئے۔ اس دوران کہیں اور اپنے دل کو مصروف نہ کریں۔ جب ہماری کیفیت ایک کھلونے جیسی ہوتی ہے نا، جس میں سیل ڈال دیتے ہیں گے اور اس کا بٹن پریس کر دیتے ہیں کہ وہ خود بخود کبھی دائیں بائیں لڑکتا ہے، تو ایسے نماز کی لذت نہیں پائیں گے آپ۔ وضو کے ساتھ نماز کی تیاری شروع ہو جاتی ہے کہ دل کو بتائیں کہاں جا رہی ہوں، اس رب کے سامنے جو میرے اندر کی سانسوں سے بھی واقف ہے، اور ہر رکن کو اہتمام کے ساتھ مکمل ادا کریں۔ وہ پتہ ہے اطمینان جو ہے وہ نماز کا ایک رکن ہے، کہ نماز کو اطمینان کے ساتھ پڑھا جائے۔ سمیع اللہ لمن حمدہ رکوع سے اٹھنے کی تسبیح ہے۔ کچھ تسبیحات تو ایسی ہیں نا ہماری، جو ہم نے کھڑے ہو کے پڑھنی ہے، یا سجدے کے اندر پڑھنی ہے، یا رکوع میں پڑھنی ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں گی جو ہمیں ایک رکن سے دوسرے رکن میں جاتے ہوئے کرنی ہے، جیسے کہ اللہ اکبر، تو وہ ہمیں ایک سے دوسرے میں جاتے ہوئے پڑھنی ہے۔ یہ نہیں کہ دوسرے مطلب اللہ اکبر جب کرنا ہے تو آپ وہ سجدے میں پہنچ کر اللہ اکبر کہیں، بلکہ وہ آپ کی موومنٹ کے دوران ہوگا۔ تو اسی طریقے سے رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے آپ کو پڑھنا آئے گا سمیع اللہ لمن حمدہ، تو آہستہ سے اٹھتے ہوئے ادا کی جائے گی یہ حمد، اور پھر سیدھے کھڑے ہو کر کیا کہیں گے؟ ربنا ولک الحمد۔ یہ بعض روایت میں ربنا لک الحمد آتا ہے کہ اے ہمارے رب، آپ ہی کے لیے تمام تعریف و شکر ہے۔ یہ دعا ہمارے کھڑے ہو کر اسٹریٹ پڑھنی ہے ہمیں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، رکوع سے سر اٹھا کر کھڑے ہونے کا پوز نہیں لیتے، رکتے نہیں ہیں، اور اسے ڈائریکٹ فوراً اس میں سجدے میں چلے جاتے ہیں اور جاتے جاتے پڑھتے ہوئے، اور کیا نام ہے حمد جا کے ان کی سجدے میں اللہ اکبر بولتے ہیں پھر وہ۔ تو پوز لینا ہے، کھڑے ہونا ہے اسٹریٹ، اس میں اسے کوما کہتے ہیں، اس قیام سے ہوتا ہے کوما، ٹھیک ہے؟ کچھ دیر کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کے علاوہ بھی کچھ دعائیں جو وہ بھی پڑھی ہیں گی۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت سے دیکھ لیتے ہیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کونے میں تشریف فرما تھے۔ اس شخص نے نماز پڑھی اور رکوع، سجود، قومے اور جلسے کی رعایت نہ کی۔ قوما کہتے ہیں گے سجدے، رکوع اور سجدے کے درمیان کھڑے ہونے کو، اور جلسہ کہتے ہیں دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو، یعنی دو سجدوں کے درمیان پوز ہو کے بیٹھا جائے گا چند سیکنڈز کے لیے، کم از کم چند سیکنڈز کے لیے۔ تو اس نے رکوع، سجدے، قومے اور جلسے کی رعایت نہ کی اور جلدی جلدی نماز پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو سلام کیا۔ آپ نے فرمایا وعلیکم السلام، واپس جا پھر نماز پڑھ، اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ گیا، پھر نماز پڑھی جس طرح پہلے باقاعدہ پڑھی تھی، پھر آیا اور سلام کیا۔ آپ نے فرمایا وعلیکم السلام، پھر جا نماز پڑھ کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اس شخص نے تیسری یا چوتھی بار اسی طریقے جیسے باقاعدہ نماز پڑھا، تو پڑھنے کے بعد تو پھر آخر میں کہنے لگا آپ مجھے نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ سکھا دے۔ تو آپ نے فرمایا جب تو نماز کے ارادے سے اٹھے تو پہلے خوب اچھی طرح وضو کر، پھر قبلہ رخ کھڑا ہو کر تکبیر تحریمہ کہہ، پھر قرآن مجید سے جو تیرے لیے آسان ہو پڑھ، یعنی ضروری نہیں بہت لمبا چوڑا ہی پڑھیں، لیکن آرام سے، اطمینان سے، ادائیگی صحیح ہو، آیت پوری مکمل ہو، آیت کے بعد تھوڑا سا سیکنڈز کے لیے پوز لیں، روکیں تاکہ اگلی آیت پہ جائیں پھر۔ تو آپ نے فرمایا قبلہ رخ ہو کے تکبیر تحریمہ کیا، پھر قرآن مجید سے تیرے لیے جو آسان ہو پڑھ، پھر رکوع کر، یہاں تک کہ اطمینان سے رکوع پورا کر۔ رکوع میں جا کے رکوع کے لیے رکو، ایسا نہ ہو کہ رکوع میں آنا اور جانا ہو جائے خالی، ٹھیک ہے؟ پھر رکوع سے سر اٹھا کہ قومے میں سیدھا کھڑا ہو جا، پھر سجدہ کر یہاں تک کہ اطمینان سے سجدہ مکمل کر، پھر اطمینان سے اپنا سر اٹھا، اطمینان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا، اور جلسے میں بیٹھ جا، یعنی کہ ایک سجدہ کر کے پھر اطمینان سے بیٹھ جا، رکو، اپنی پیٹھ کو سیدھا رکھو، جلسے میں بیٹھ کے بھی پڑھنے کی دعا ہوتی ہے۔ پھر سجدے کر یہاں تک کہ اطمینان سے سجدہ پورا کر، یعنی سیکنڈ والا سجدہ کر، پھر سجدے سے اپنا سر اٹھا
اور دوسری رکعت کے لیے سیدھا کھڑا ہو جا، پھر اس طرح اپنی نماز کو پورا کر۔ تو اس حدیث میں جس نمازی کا ذکر ہے وہ رکوع و سجود بہت جلدی جلدی کرتا تھا، قوما اور جلسہ اطمینان سے ٹھہر ٹھہر کر نہیں کرتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بار بار کیا دہرایا؟ پھر نماز پڑھ، کیونکہ تو نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ تو آپ نے ان ارکان کی ادائیگی میں عدم اطمینان کو نماز کے باطل ہونے کا سبب قرار دیا کہ ایسے شخص کی نماز ہوتی ہی نہیں۔ اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے بعد تکبیر کہتے ہوئے ہمیں جب کھڑے کی پوزیشن سے سجدے کی پوزیشن میں تکبیر کہتے ہوئے جانا ہے گا۔ یہ تکبیر ہے کہ اوپر سے نیچے جانے کی۔ ہم ربنا لک الحمد کہتے ہوئے نیچے جا رہے ہوتے ہیں، ربنا لک الحمد اسٹریٹ کھڑے ہو کے پڑھنا ہے گا۔ ایک رکن سے دوسرے رکن میں جاتے ہوئے ادا کرنی ہے کہ تکبیر تحریمہ بھی اللہ اکبر۔ ایسا نہیں کہ سجدے میں زمین پہ سر رکھ کر اللہ اکبر کی آواز آئے۔ تو بعض دفعہ نماز ہماری ایسی چل رہی ہوتی ہے کہ الفاظ ہمارے آگے پیچھے، جسم اس سے آگے ہو رہا تھا فارورڈ، جیسے بعض دفعہ ویڈیو کی ڈبنگ میں نہیں ہوتا ہے، اگر پرابلم ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ایکشن اور آواز آگے پیچھے۔ تو ہمارا جسم اور ہمارے الفاظ اور دل تینوں میں ہم آہنگی ہونی چاہیے۔ اس کے لیے اپنے برین کو پہلے سے پروسیس کرنا ہے گا۔ دیکھیں، ہم جانتے ہیں کہ ہم بہت فاسٹ دور میں رہ رہے ہیں، 4G اور 5G کا دور ہے، اس لیے ٹرین کی طرح ہماری نمازیں چلتی ہیں گی، لیکن ہمیں آہستہ آہستہ زبان سے الفاظ ادا کرنے ہیں، آیت ادا کریں آہستہ آہستہ۔ رکوع اور سجود میں تو انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، تو اس پوزیشن میں ضرور سوچیں کہ میں گناہ گار، اس کے باوجود اس ٹائم میرا رب انتہائی محبت کے ساتھ میری طرف متوجہ ہے، میری یہ پوزیشن اور انداز میرے خالق کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو شعوری نماز کی کوشش میں آپ کی نماز کو انشاءاللہ یہ چیز بہتر بنائے گی۔ تو یاد رکھیں، نماز تو ہو جائے گی لیکن رب سے آشنائی نہیں ہو پائے گی اگر ہم نے شعوری طور پہ اور اطمینان کے ساتھ نماز نہیں پڑھی۔ تو اطمینان جو ہے وہ نماز کا رکن ہے۔ اور بھی کچھ دعائیں ہیں گی جلسے کی، اس کی جلسے میں کھڑے ہونے کی قومے کی، تو اس کو بھی دیکھ لیجئے گا، اور اس میں سے جو دعائیں یاد کر سکیں تو اسے اپنے معمول بنائیے تاکہ ہمارا جلسہ بھی لمبا ہو اور ہماری نمازیں بہترین ہوں۔